قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے والے کہیں گے من بعثنا من مرکزنا، اب مرکز سے کیا مراد ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ قبروں میں مردے ہیں۔ ہم تو نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے کہتے آپ کہتے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم قرآن پہ ایمان رکھتے ہو، ان کا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قبروں میں زندہ ہیں یا مردے؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ کیفا تحیل موتا، کس کے بارے میں سوال کیا تھا؟ یہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتا، اور وہی من فی القبور کو تعبیر کیا الموتا۔ یار اور مقام پہ خود قرآن نے والموتا یبعثہم اللہ، تو قیامت کے دن تک مردے ہوں گے۔ انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ صاف قرآن ہے۔ میتون مردوں کو کہتے ہیں یا زندوں کو؟ اب یہ بیچارے بالکل فارغ ہیں۔ موت کے بعد کی جو حیات ہے وہ موت کے منافی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد پھر روح جسم میں، یا روح کا تعلق تصرف جسم کے ساتھ، تو اب وہ تو موت کے خلاف ہے، پھر موت نہیں، یا حیات دنیاوی ہے یا موت ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کی جو حیات برزخیہ ہے وہ موت کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ اب ان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ سکتی، یہ مردہ کو زندہ کے اس مقابلے میں مانتے ہیں، حالانکہ میت کا لفظ دنیاوی حیات کے مقابلے میں ہے، برزخی حیات کے لیے تو موت شرط ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، وہاں موت ثابت کی، انہیں کو کہا بل احیا، تو جو برزخی حیات ہے وہ موت کے ساتھ جمع ہے، کیونکہ موت کا معنی بھی روح کی جسم سے جدائی، اور برزخی حیات کا معنی بھی روح اور جسم کا جدا رہنا، ارواحهم فی اجواف طیر خضر، وہ تو حدیث موجود ہے۔ لیکن ضد کی وجہ سے پردے پڑ گئے، اب یہ بیچارے کبھی نہ موت کا معنی بگاڑتے ہیں، کبھی حیات کا معنی بگاڑتے ہیں، کبھی برزخ کا معنی بگاڑتے ہیں، کبھی قبر کا معنی بگاڑتے ہیں، تو مرزا قادیانی کی طرح یہ ساری تعریفات کرتی ہیں۔ تو مرکز میرا بھائی، اس کا مرکز کا جو اصل باس ہے وہ سمجھ کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے من بعثنا من مرکزنا، کس نے اٹھایا ہمیں ہماری آرام گاہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جو شدت ہوگی نا، وہ اتنی سخت شدت ہوگی کہ انہیں عذاب القبر اس کے مقابل آرام محسوس ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈالا ہوا آدمی اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو وہ آرام محسوس کرے گا۔ تو قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی اتنی ہوگی کہ اس ہولناک کی اور شدت کے مقابلے میں جو برزخ کا دکھ ہے اور برزخ کا عذاب ہے، یہ آرام اس کے مقابلے میں معلوم ہوگا۔ اس لیے وہ کہیں گے مرکزنا۔ اور دوسرا کہ پہلے نفخہ دوسرے نفخہ کے درمیان بہت سارا فاصلہ ہے، درمیان میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس فاصلے میں جو ہے وہ عذاب جو نفخہ اولا اور ثانیہ کے درمیان ہے، اس وقفے میں عذاب اٹھا لیا جائے گا، تو مرکز کو اس سے تعبیر کریں گے آرام گاہ کو۔ تو بہرحال یہ تو اشکال صرف ہم پہ تو ویسے بھی نہیں آتا، تم خود کہتے ہو کہ اس قبر میں تم عذاب نہیں مانتے، تو پھر تو یہ قبر آرام گاہ ہی ہوئی نا، تو یہ اشکال تو تم پہ آتا ہے جو سارا کچھ اسی قبر میں مانتے ہو۔ تم من بعثنا من مرکزنا، ہم پہ تو سوال ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ بھی تمہارا اپنا بنایا ہوا الزام ہے۔ تو خیر عذاب ثواب قبر برحق ہے، اور اس کی کیفیت متشابہات سے ہے۔ ہم کہتے ہیں متشابہات کا قانون یہ ہے کہ متشابہ کی ایسی تفسیر نہیں کی جائے گی جو محکم سے ٹکرائے۔ اگر یہ کہو کہ روح پھر جسم کے اندر ہے، یہ محکم کے خلاف ہے، اور متشابہ کی قطعی تفسیر بھی نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے، اور اس کی پوری کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، کیفیت مفوض